ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ انتہائی اہم معلومات، بہت ہی زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور آنن فانن گہما گہمی ہے، جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ اور پہلے تو سیشن چل رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، MQM اور ان کے معاملات چل رہے تھے، بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور تقریباً حکومت جو ہے وہ اپنی بنا چکے تھے اور کسی قسم کا ان کو فکر نہیں تھا اور تقریباً ہر چیز وہ فائنل کر کے بیٹھے تھے۔ لیکن اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب جیل میں ہو گئے ہیں متحرک، اور ان کی ایک طویل عرصے کے بعد سیاسی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، جو کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب سے وہ قید ہیں تقریباً 7واں مہینہ ان کو چل رہا ہے قید کو۔ 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا 5 اگست سے لے کے آنورڈ آج تک 15 فروری ہو چکی ہے۔ 15 فروری تک وہ اس وقت زیر حراست ہیں، تحویل میں ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی سیاسی ملاقات کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ اور سب سے پہلی ایک ملاقات پولیٹیکل ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی رؤف حسن صاحب سے، ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ رؤف حسن کے علاوہ کسی قسم کی ان کے ساتھ سیاستدانوں کی ملاقاتوں پہ سختی سے پابندی تھی، لیکن اب آج ملاقات ہوئی ہے ان کی اسد قیصر صاحب سے، اور اسد قیصر صاحب نے باقاعدہ اجازت لی اور ملاقات کرنے گئے، اور ان کو ملاقات کرنے دی گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وکیل کی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی PTI کے رہنماؤں کی حیثیت سے ان سے ملاقاتیں کی۔ 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی نے ان سے ملاقاتیں کی، جن میں ملاقاتیں کرنے والوں میں اسد قیصر صاحب بذات خود شامل تھے، اس کے بعد بیرسٹر گوہر گئے تھے، شیر افضل مروت ان کی ملاقات ہوئی ہے طویل عرصے کے بعد، وکٹری کے بعد، اور دیگر رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، خالصتاً 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور کسی قسم کی اور کوئی اس میں نہیں تھی، اور وہ تھی سیاسی فیصلے کرنے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو سیاسی فیصلے کرنے تھے ایز اے پارٹی لیڈر، اور انہوں نے ایز پارٹی لیڈر آج پھر فیصلے کیے جو اب تک امپورٹنٹ نوعیت کے ہیں جی معاملات، وہ میں بتا دیتا ہوں جو اب تک انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ اور انہوں نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو بھی ہدایات دی ہیں، اور بہت دبنگ قسم کی، بلکہ میں کہوں گا کہ خبردار کیا ہے پارٹی رہنماؤں کو، ان پارٹی رہنماؤں کو جو ابھی تک روپوش ہیں یا باہر نہیں نکل رہے، ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے۔ لہذا جو اب تک انہوں نے جو فیصلے فرمائے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، عمر ایوب خان صاحب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے نومینیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ عمر ایوب خان جو ہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے، وہ الیکشن لڑیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور احکامات بھی دی ہیں عمران خان صاحب نے۔ عمر ایوب صاحب ہوں گے وزیر اعظم کے لیے، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور ان کو نومینیٹ کیا جا چکا ہے، اور دوسری جانب پنجاب میں میاں اسلم اقبال صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نومینیٹ کیا ہے، اور اسپیکر خیبر پختونخوا کے لیے بھی نومینیٹ کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اسپیکر CM بلوچستان کے لیے سالار صاحب کو نومینیٹ کر دیا ہے۔ کچھ اور بھی پہلے اچھی خبریں جو میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اچھے سائن ہیں، پازیٹیو سائن آ رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا ہے آج سندھ سے، کراچی سے، وہ سندھ سے، وہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہیں، ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کا، مانسیرا سے ان کی کروا دی گئی ہے چھٹی مکمل طور پر۔ وہ تو ایک جینون فیصلہ تھا، اور ان کو بلا وجہ ان کے داماد خاص آئے تھے ایک روڈ اٹکانے کے لیے، ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کہ جناب دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو شہزادہ گستاخ صاحب کو باقاعدہ طور پہ آج ڈکلیئر کر دیا گیا ہے ان کی وکٹری، اور انتخابی عذرداری نواز شریف صاحب کی خارج کر دی گئی ہے مانسیرا 15 سے، مانسیرا NA 15 سے، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے زیادہ نمبرز کے ساتھ وکٹری تھی، اور نواز شریف صاحب بڑے برے طریقے سے وہاں سے ہارے تھے، لہٰذا اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ دوسرا
ایک اور پازیٹیو سائن اور سیٹوں کی واپسی کا عمل، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کی بھی کلیئر وکٹری ہے، اور ان کی وکٹری کو بھی تبدیل کیا گیا ان کی ہار میں، اور بڑے برے طریقے سے۔ تو اون چودھری صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی آنن فانن کر دیا گیا، چیف الیکشن کمشنر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان کا نوٹیفیکیشن بھی کامیابی کا جاری کر دیا گیا۔ تو معاملہ پہنچا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کافی عرصے سے خاموش تھے، انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جناب میں اب زیادہ شرم و حیا میں نہیں رہوں گا، میرا گریبان پکڑا گیا، گریبان پکڑ سے مجھے RO آفس سے نکالا گیا، اور انتہائی بےہودہ غیر انسانی سلوک، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے سسٹم نہیں چلتے، اس طرح کی دھونس دھاندلی، اور جس طریقے سے حکومت اور ریاست جو ہے یا سیکورٹی فورسز ایکٹ کرتی ہیں، یہ اس طریقے سے مہذب زمانے کی یہ باتیں اب نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کافی وقت پرسو کر رہے تھے، ان کا نوٹیفیکیشن آج اون چودھری صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اب معاملہ فائنلی ہیئرنگ ہو کے اس کو فائنل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ اور فیصلے کیے گئے ہیں عمران خان صاحب نے، یہ تو میں نے بتا دیا۔ عمران خان صاحب نے دوسرا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیں، اور اسد کیسر صاحب کو انہوں نے گو ہیڈ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نکلیں اور ملاقاتیں شروع کر دیں، رابطے کریں، سوائے 3 جماعتوں کے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، اور MQM ہے۔ ان 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سب جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں، اور ایک وسیع تر اتحاد، وسیع تر جو ہے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی جائے، اور جو سمجھتی ہیں جماعتیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس پوائنٹ پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم سب جمع ہوں۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور ان کی ملاقات آج رات 9 بجے متوقع ہے۔ اسد کیسر صاحب ہوں گے، بیرسٹر سیف صاحب ہوں گے، تیسرے ان کے ایک اور رہنما ہوں گے ساتھ، اور اس طریقے سے یہ وفد جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات کرے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کافی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد، اور انہوں نے بہت ہی کلیئرلی کچھ باتیں کی ہیں، جو کہ ایسی باتیں کی ہیں کہ جناب آپ عام طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا وہ انہوں نے کل پیسوں کا انہوں نے کہا جی کہ صوبے کے صوبے بیچ دیے گئے پیسے لے کر، اور یہ الیکشن میں، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک الزام ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگایا ہے، اور ان کے پاس ثبوت ہوں گے۔ پھر مفتی کفایت اللہ اور ان کی جماعت کے آئے کل ٹی وی ٹاک شو میں، انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھے تھے، اور ان کے سب اینکر نے سوال کیا، خاتون اینکر تھے، انہوں نے کہا جی آپ سوال مت پوچھیں، اور اگر ہم نے پورا جواب دے دیا تو آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، ہمارے لیے تو شاید نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس لیے آپ یہ باتیں نہ کریں۔ تو یہ بھی ہو چکا ہے جناب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، اور ہاتھ تو واقعی ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیٹیں تقسیم کی جا رہی تھیں مسلم لیگ نواز میں، متحدہ قومی موومنٹ میں، پیپلز پارٹی میں تقسیم کی جا رہی تھیں، تو ان میں سے 2-4 سیٹیں ادھر بھی کھسکا دیتے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس کا اور دھمکی کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ان کو کچھ سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ نور عالم خان صاحب کی سیٹ جو ہے اس پہ ان کو نور عالم خان صاحب کو کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی سے چھین لی گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمبر بڑھ گئے ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے آج پریس کانفرنس کی، لیاقت بلوچ صاحب نے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکی دی کل سے، تو ان کے نمبر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اسمبلی میں، اور جماعت اسلامی کے نمبر کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو سچویشن ایسی ہے۔ ایک اور عمران خان صاحب نے جو اگلا کال دی ہے، جی اگلی کال کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کال بڑی سنجیدہ ہے۔ عمران خان صاحب نے اس بات پہ انہوں نے اپنا شدید غصے کا اظہار کیا ہے کہ اب چونکہ ہم اتنے بھاری بھرکم مینڈیٹ کے ساتھ جیت چکے ہیں، اور ہمارا ووٹ بینک ہے گلی گلی میں، بازار بازار میں، گاؤں گاؤں میں، اور اب رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں، روپوشی ختم کریں، روپوشی ختم کر کے باہر آئیں، سڑکوں پہ آئیں،
اور اپنی ایکٹیویٹی شروع کریں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں. اور اب جو ہے وہ بیک فٹ پہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے, اب ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا وقت. فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. ہم نے کوئی چوری نہیں کی, بلکہ ہمارے مینڈیٹ پہ چوری ہوئی ہے, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور اب پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو مینڈیٹ چور لکھ رہی ہے. یہ ہم نہیں لکھ رہے, عالمی ذرائع ابلاغ. اب جو آنے والی حکومت ہے, شہباز حکومت اور پلس پیپلز پارٹی, ان کو نام دیا جا رہا ہے کہ یہ ہیں مینڈیٹ چور حکومت, مینڈیٹ تھیوز یہ کہا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کا عالمی سطح پہ کیا پذیرائی ہوگی اور کس نوعیت کی ان کو عزت ملے گی. تو ایک نمبر ایک جی, اور انہوں نے سب کو کہا ہے کہ تمام روپوش رہنما جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں. لہذا اس کا اثر ہوا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ رہنما جو ہیں وہ واقعتاً منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے اور ہفتے کے روز احتجاج کی کال دے دی ہے ملک بھر میں, پرامن احتجاج. اور یہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے, دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہیں ان چیزوں کو آپ اگنور کریں. اور اب وقت ہے کہ اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں اور ان معاملات کو آگے بڑھائیں, کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل ہم نے کرنی ہے. ادروائز انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں رہے گا, بلکہ ہم لوز کریں گے. اس لیے جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ معاملہ ہو رہا ہے دوسری جانب. اب آتے ہیں جو فیصلہ کیا گیا ہے, وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے یہ ٹویٹ عدالتی حکم پر حلقہ 128 NA یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا فارم 45 کے مطابق رزلٹ تیار کیا جا رہا ہے, جس میں اکرم راجہ 45,690 ووٹوں کی لیڈ سے اون چودھری سے جیت گئے ہیں. جلد ہی رزلٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا. یہ ایک ٹویٹ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ فریش ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہوئی ہے ابھی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تو کم از کم روک دیا گیا تھا, اور کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. آج ہائی کورٹ سے آرڈر ہوا تھا, ہائی کورٹ میں ڈی جی لا الیکشن کمیشن جو ہیں وہ اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ روک لیں گے, اور پھر ویسا ہی ہوا اور یہ الیکشن جو ہے روک لیا گیا تھا. یہ ہے سچویشن اور یہ ہے صورتحال. میں نے کہا لیٹسٹ خبر آئی ہے تو اس سے بھی آپ کو آگاہ کر دینا چاہیے. اب آتے ہیں جی واپس عمران خان صاحب کے فیصلوں کی طرف. عمران خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں, اور عمران خان صاحب نے ایک تو روپوش رہنماؤں کو کہا ہے کہ جی واپس آ جائیں, اور واپس آنے کے بعد اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لیں, اور اب گھروں میں نہ بیٹھیں, گھروں میں بیٹھنے کے بجائے معاملات کو آگے بڑھائیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو روپوش رہنما ہیں, منتخب اراکین ہیں, وہ نکل آئے ہیں اور ہفتے کو احتجاج کی کال دے دی ہے, پرامن احتجاج. اور یہ احتجاج ہوگا جی ہر یونین کونسل کی سطح پہ, تحصیل لیول کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ لیول کی سطح پہ, ہر سطح پہ ہوگا, اور پورے ملک سے بیک وقت جو ہیں لوگ باہر نکلیں گے اور اب ایک سمبولیکل احتجاج کریں گے. اور یہ احتجاج ہوگا الیکشن چوری کے خلاف اور مینڈیٹ کی واپسی. مینڈیٹ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں واپس کیا جائے تاکہ ہم آگے معاملات کو بڑھا سکیں. ایک اور اہم نوعیت کا عمران خان صاحب نے, خبریں بہت زیادہ ہیں اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگلا جو سٹیپ عمران خان صاحب نے لیا جی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی جائے, اور بھرپور قسم کی پریس کانفرنس میں اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا جائے. تمام اراکین کو, تمام نو منتخب اراکین, خواہ وہ MNAs ہیں, خواہ وہ MPAs ہیں, ان کا اجلاس بلوایا جائے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلوایا جائے, اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, کتنے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو کمزوری دکھائے گا اس کے لیے پھر پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, اب بہت ہو گیا. انہوں نے کہا اگر میں جیل میں بیٹھ کے نہیں ڈر رہا
اور جیل میں بیٹھ کے صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، میں بھی اور میری بیوی بھی، اور ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جیل میں ہیں، اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ عالیہ حمزہ ہیں، وہ سب کے سب عمر سرفراز ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام جو ہیں خواتین و حضرات، رہنما، پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور ہیومن رائٹس کے لوگ یہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، عام کارکنان برداشت کر رہے ہیں، تو آپ جیت کر بھی کیوں خوفزدہ ہیں؟ باہر نکلیں۔ لہذا باہر نکلنے کا فیصلہ ہو چکا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر رہنماؤں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ بھی ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کا اہتمام کریں، اور یہ میریٹ میں کل اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور پریس کانفرنس، اور یہ بھرپور قسم کی ہوگی، اور فارم 45 کے مطابق لوگوں کو بریف کیا جائے گا، میڈیا کو بریف کیا جائے گا، اور اس سے آگے ایک اور سٹیپ ہے، وہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا، ساری خبریں بیک وقت نہیں دینی چاہیے، وہ اس سے بھی بڑا سٹیپ ہے جو عمران خان صاحب نے اٹھانا ہے، اور فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ اتنا اس حد تک کیا جائے، ہفتے کو احتجاج کی کال، نمبر 1، نمبر 2 روپوش رہنما واپس آئیں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلوائیں، میاں اسلم اقبال صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی آ جائیں، نامینیٹ کر دیا گیا ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلوائیں، یہ گرفتار کریں گے، اٹھائیں گے، اٹھانے دیں، گرفتار کرنے دیں، جو کچھ بھی کرنا ہے انہوں نے کریں، ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور عدالتوں سے رجوع کرنے کے بعد ہم اپنا حق واپس لیں گے، ڈرنے کا ٹائم ہو گیا ہے ختم، کیونکہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے، انتہائی اہم نوعیت کی، اور اس انتہائی اہم ترین ملاقات میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب معاملات کو ٹھیک کریں، اگر آپ لوگوں نے معاملات ٹھیک نہ کیے، آپ سے معاملات نہ سدھرے، تو پھر آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ جی آپ اس سیٹ کے قابل نہیں ہیں، اور پھر ہم فیصلہ کر لیں گے، اور پھر اکارڈنگلی فیصلہ ہوگا۔ سمجھایا جا رہا ہے، بجھایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی امپورٹنٹ خبر دے دوں میں آپ کو، یہ بھی ایک بہت ہی انتہائی ویل انفارمڈ سورس سے، کہ یہ جو پکڑ دھکڑ ہے، یہ پکڑ دھکڑ اب ختم ہو گئی ہے، مار دھاڑ، پکڑ دھکڑ، چھاپے، گھروں میں جانا، یہ سب کچھ اس کے بارے میں ایک واضح طور پہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جو ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آپ نے دوبارہ یہی پالیسی اختیار کی، ڈنڈا پھر ڈنڈا پھر ڈنڈا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈنڈا ڈنڈا کر کے، دکھا کے، یہ سب کچھ کر کے ہم 8 فروری کو اتنی عبرتناک شکست ہمیں نہ ہوتی اگر ہم نے ڈنڈے کا استعمال ذرا کم کیا ہوتا، چادر چار دیواری کا تحفظ کیا ہوتا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال کیا ہوتا، اور ہمارا جو ایک کلچر ہے اس کلچر کا خیال کیا جاتا، بچوں کا، خواتین کا احتیاط رکھا جاتا، تو اتنی عبرتناک شکست نہ ہوتی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ طاقت آپ کا خیال تھا کہ یہ قوم ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، تو آپ کے کہنے پہ ہم نے ڈنڈے کی انتہا کر دی، لیکن اب ہماری بات ہے، اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا علاج نہیں، اب پاکستان میں الیکشن ہو چکے، عوامی مینڈیٹ آ چکا، اور جس کا جتنا حق ہے عوامی مینڈیٹ، اس کے اکارڈنگلی اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور اس کو دیا جائے، کیونکہ عالمی برادری جو ہے وہ دوبارہ اس بات پہ بہت ہی بضد ہے، اور وہ بار بار ہر روز ہر صبح دوپہر شام ڈوز دے رہی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ گندا کر رہے ہیں، اور اب یہ لوگ گندے نہیں ہو رہے بلکہ پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کا سسٹم بدنام ہو رہا ہے، اور ادارہ مسلح افواج بدنام ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ہیڈ لائن ہر کسی کو بھی، وہ میں نے اپنا مین ایک ولاگ کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرتا لیکن بتا دیتا ہوں ایک سمپل، کہ کوئی بھی عالمی جریدہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی عالمی جریدہ، اور اس میں انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ، انٹرنیشنل میڈیا، اس کا ٹائٹل ہی سٹوری یہ ہے کہ فوج ہار گئی، فوج نے یہ دھاندلی کی ہے، فوج نے الیکشن چوری کیا ہے، فوج شہباز کے پیچھے ہے، فوج نواز کے پیچھے ہے، فوج عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے، ہر جگہ پہ فوج 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 فوج۔ تو یہ فیصلہ ظاہر ہے، پوری فوج تو ایسی نہیں ہے، فوج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فوج ہماری بہت ہی زبردست ہے، ہمارا جوان، ہمارا افسر جو دفاع وطن کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے، اپنی جانیں قربان کر رہا ہے، اور خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں،
خواہ وہ انٹیلیجنس ادارے سول ہیں یا ملٹری ہیں، سب نے بے دریغ اپنی قربانیاں دی ہیں، اور اساتذہ نے دی ہیں، پولیس نے دی ہیں، ہمارے میڈیا پرسن نے دی ہیں. تو اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد ہم اس پہنچے ہیں. کامیابی کے بعد ایک رول ماڈل تھا پاکستان کے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی سے کامیاب اسٹریٹجی کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس کو خود ہی سبوٹاج کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف وہی حربے استعمال کر رہے ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے تھے. لہٰذا یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب پیار محبت سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ڈنڈا ونڈا اب ختم، ہم مزید تھک چکے ہیں ڈنڈا استعمال کر کر کے، لہٰذا ڈنڈا نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور ڈنڈے والے اب خوفزدہ ہیں، اور ڈنڈے چلانے والے بھی خوفزدہ ہیں، اور جو خوشی خوشی حکم بجا لاتے تھے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جناب اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، ہم وقتی طور پہ اگر کوئی جوڑ توڑ کر بھی لیں گے، انجینئرنگ کر بھی لیں گے، مینوورنگ کر بھی لیں گے، لیکن یہ پاکستان کے عوام جو ووٹر ہیں وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تو وہ تو اپنا غصہ جب بھی موقع ملے گا وہ غصہ نکالیں گے. لہٰذا ایک تو یہ ہونا چاہیے ہو گیا ہے. فائنلی یہ پالیسی ابھی آنے والے دنوں میں پالیسی میں شفٹ آئے گا، کیونکہ 2 ویکس 2 ہفتے مانگے گئے ہیں کہ جی ہم 2 ہفتے کے اندر اندر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان 2 ہفتوں میں اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، BNP مینگل ہے، نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، GDA ہے، وہ ساری جماعتیں جو کہ دوسری طرف ہیں، جن سے چھینا گیا ہے، جن کسی سے تھوڑا مینڈیٹ چوری کیا ہے، کسی کا زیادہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، وہ سب کے سب اب ایک ایکٹیویٹی خدا نخواستہ، کیونکہ ایول جینیس بیٹھے ہیں نا، ایول جینیس بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی فالس فلیگ آپریشن اور اس طرح کی چیزوں کر کے، کیونکہ کسی بھی یہ جو کچھ ہوا یہ نگراں حکومت کے ادوار میں وہ بہت ہی خطرناک تھا اور وہ بہت ہی بروٹیلٹی استعمال کی گئی. حالانکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، انہوں نے تو ڈے ٹو ڈے بیسس چلانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چلے جانا ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو تگڑا کیا گیا اور ان میں پھونک بھری گئی، طاقت بھری گئی، اور جو پولیس گردی ہم نے دیکھی ہر جگہ پہ، تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی. لہذا ایک تو یہ ہے کہ اب وہ چیزیں میرا خیال ہے کہ واپس ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ کہ اب پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اگر چلانا ہے، اگر نہیں چلانا تو الگ بات. دوسری ایک اور چیز پھیلائی جا رہی ہے، وہ میں آپ کو خبر ہے، اسی وجہ سے کیونکہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اور ایکسٹرنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے. ایکسٹرنل پریشر وہ ہر سطح پہ، وہ اسٹیٹ لیول پہ بھی، ریاستی سطح پہ بھی بڑھ رہا ہے، وہ ذرائع ابلاغ کی سطح پہ بھی بڑھ رہا ہے، وہ بند کمروں میں بھی بڑھ رہا ہے، پرائیویٹلی زیادہ کنوے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرائیویٹلی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، نجی ملاقات، بند کمروں میں ملاقاتیں، اس میں زیادہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزوں کو آپ ٹھیک کریں، اگر آپ سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ادروائز جو ہے وہ. اور اس لیے بہت ساری چیزیں ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. ابھی میں سن رہا تھا پریس کانفرنس متحدہ قومی موومنٹ کی، تو متحدہ قومی موومنٹ کو میرا خیال ہے کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جو اتنا زیادہ مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، 1 سیٹ سے 17 سیٹیں دے دی گئیں، تو یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. تو MQM سے بھی سیٹیں اب واپسی ہوں گی، اور یہ سیٹیں واپس جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو. اور یہ اتنا زیادہ خوش نہ ہو، کوئی بھی خوش نہ ہو، کیونکہ اتنی زیادہ دھاندلی افورڈ نہیں ہو سکتی، اور پوری دنیا لکھ رہی ہے اور اتنا کچھ لکھ رہی ہے، صبح دوپہر شام، ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل جو ہے جریدہ، بین الاقوامی جریدہ، وہ کوئی نہ کوئی سٹوری کر کے تو اور وہ ٹویٹ کر دیتا ہے، پوسٹ کر دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گھومتی ہے. اسی ساری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کو پروپیگنڈے کے، تو ان خبروں کو کنورٹ کرتے ہیں پروپیگنڈا میں، اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ پاکستان ملٹری. لہٰذا میں یہ کہوں گا ہماری افواج پاکستان کو کہ وہ اس بارے میں، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو وہ سوچیں کہ یہ جو کچھ آپ لوگ کر بیٹھے ہیں، جو کچھ ہو گیا ہے، دانستہ ہوا، نادانستہ ہوا، مس کیلکولیشن ہوئی، اب یہ چیزیں ریورس کریں. ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ سمپل سی بات ہے، ایک گو ہیڈ دینا ہے، الیکشن کمیشن کو گو ہیڈ دیں، اور یہ جو اوپر سے امبریلا اور یہ گن پوائنٹ ہے اس کو ختم کریں. اور جب یہ آپ گن پوائنٹ ختم کریں گے تو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن آنے شروع ہو جائیں گے، فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو زیادہ لنگر آن مت کریں. اگر جتنا زیادہ لنگر آن ہوگا نقصان ہوگا.
آپ نے 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 2 ہفتے تو کیا 2 مہینے اور 2 سالوں میں بھی آپ سے یہ چیزیں نہیں سنبھالی جائیں گی, کیونکہ پچھلے 24 مہینوں سے آپ سے چیزیں نہیں سنبھالی گئیں, تو آئندہ 2 مہینوں میں بھی چیزیں نہیں سنبھالی جائیں گی. باجوہ صاحب یہی کہتے ہوتے تھے, یوں چٹکی مار کے کہتے تھے کہ عمران خان یہ تو اتنی دیر کی بات ہے, تو وہ اتنی دیر کی بات نہیں ہے. اور اب اگر آپ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی اور عمران خان اب کوئی ایک فرد کا نام نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے, اور اس انسٹیٹیوشن میں پورے 2 کروڑ ووٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, جنہوں نے ایکٹیولی کیا, اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کیا, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, اور 2 کروڑ تو میدان میں آئے ہیں, اور 2 کروڑ 4 کروڑ گھروں میں بیٹھے ہیں جو اسی سوچ کے حامل ہیں. اس لیے جناب یہ ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو چکی ہے, عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے, اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی ہے, اور وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے. اور چودھری شجاعت صاحب, وجاہت حسین صاحب وہ گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرنے, اور وہاں پہ ان کی ملاقات, اور اس میں 2-3 اس میں باتیں جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 2-3 باتوں میں متوقع چیزیں. نمبر 1, ایک تو خاندان, چودھری خاندان جو ہے وہ اچھا خاصا تھا, اتحاد و اتفاق پوری دنیا میں اس کی مشہور تھی, تو وہ اس میں بریک آئی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, اور آج ان کی ہیئرنگ بھی تھی, وہ باہر نکلے ہیں تو وہ بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں تھے, کوئی سمجھوتا, کوئی مفاہمت اس طرح کی نہیں, وہ اپنی بات پر قائم ہے. انہوں نے کہا کہ اب لاڈلوں کا وقت ہے, جن کو لاڈلا بنایا تھا اس کا حشر پاکستان کی عوام نے جو کر دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, لہٰذا وہ تو ایک فیکٹ ہے جو کہ ہوا. اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس ملاقات میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں بھی تھا خیریت دریافت کی اور یہ سب کچھ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو کوئی ملاقات میں اس میں سیاسی گفتگو نہیں ہوئی, تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک سیاسی ملاقات, اس ملاقات میں کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. اور خاندانی معاملات پر وہ کہتے ہیں بات ہوئی ہے. ان کے چودھری صاحب کے بیٹے جو کہہ رہے ہیں سالک, چودھری سالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی سیاسی, لیکن مجھے علم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑائی نے خواتین جو ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی اس ساری لڑائی میں ان کو بھی نہیں بخشا گیا, اور چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی, میں نے کہا کہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں. آج کا دن کافی جاندار قسم کا متحرک ہے. تو یہ معاملات ہو گئے ہیں جی, یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں. اب ہفتے کو احتجاج ہوگا, اور پریس کانفرنس ہے کل میریٹ میں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کرے گی, اور چیزیں آگے بڑھیں گی. اب آتے ہیں جو ملاقاتوں کا کہا گیا ہے. ایم کیو ایم کو خطرہ ہے, یہ سیٹیں واپس ہونی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس حد تک جو فارم 45 ہے, اب یہ فارم 45 جو ہے یہ میڈیا کو دکھایا جائے گا باقاعدہ طور پہ, اور میڈیا کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کی صورت میں یو ایس پی کی صورت میں سارا ڈیٹا ویسے تو گوگل ڈرائیو پہ پڑا ہے, ادروائز بہت ساری ان کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پہ محفوظ ہو گیا ہے, اور یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, اور کسی کو پتہ نہ ہو پتہ چل گیا پوری دنیا کو کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے, 47 کیا ہوتا ہے, 48 کیا ہوتا ہے, اس کا اندازہ ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جناب آج دوسری جانب شرارتیں بھی چل رہی ہیں, اس کے بارے میں بتا دوں. علی امین گنڈا پور وہ سی ایم کے طور پہ نامینیٹ ہوئے ہیں, اور سی ایم کے طور پہ جب سے نامینیٹ ہوئے ہیں تب سے ان کی احتجاج بھی چل رہا ہے, پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. اور کیونکہ جی ان کو کیوں بنا دیا گیا, یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, یہ سب کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ معاملات ایکٹیولی اور اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر آزاد کشمیر میں تھا ان کا جی پرانا ایک معاملہ تھا, اور الیکشن کمیشن سے نوٹس ایشو کروایا گیا ہے علی امین گنڈا پور کا کہ ان کو 28 فروری کو یا تو وہ پیش ہوں یا ان کو گرفتار کر کے لایا جائے. تو میں اگین کہوں گا کہ اب یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا اپوزٹ نکلے. ان کو مینڈیٹ ملا ہے,
اور مینڈیٹ مل رہا ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ درست ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ غیر انسانی سلوک کیا گیا, تو میرا خیال ہے یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا اس حد تک غیر انسانی سلوک کیوں کیا گیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. اور آج پھر NA-43 ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پولنگ اسٹیشنوں پر ری پولنگ ہوئی ہے. 19 فروری کو ری پولنگ ہونی ہے جی, 6 پولنگ اسٹیشنوں پر 17 فروری کو. اور یہ بھی ایک آئی تھی, ایک پیٹیشن آئی تھی. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. NA-48 کے آزاد امیدوار سید محمد علی بخاری کی طرف سے ریٹرننگ افسر کی برطرفی کے لیے درخواست بھی الیکشن کمیشن میں دائر ہو گئی ہے, اور الیکشن کمیشن میں بہت بے شمار درخواستیں آ چکی ہیں. اور پھر ایک ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ آپ کو قومی ذرائع ابلاغ میں تو ٹی وی چینلز پہ تو ان کو اجازت نہیں ہے بیچاروں کو. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی قوم کو جو شعور دیا تھا, یہ ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے ہے, قوم کو دیے شعور نے کرپشن کے سرٹیفائیڈ مجرم اور اس کے حواریوں کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے, اور نواز شریف صاحب کا یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, اور مائنس عمران خان کرتے کرتے وہ مائنس نواز شریف کروا بیٹھے ہیں, اور نواز شریف مائنس ہو گئے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو لندن سے بلایا گیا, ان کو سب کچھ کیا گیا, شیروانی تیار, سب کچھ تیار, لیکن ان کے ساتھ دغا ہوا ہے. اور یہی کام شہباز شریف صاحب اگر نامینیٹ ہو سکتے ہیں, نواز شریف صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کے ساتھ ہوا. کل تک عمران خان کو مائنس کرنے کے خواب دیکھنے والے آج عوام سے مسترد ہونے کے بعد اپنی سالوں پر محیط سیاست کو عملی طور پر دفن دیکھ رہے ہیں. اور ترجمان کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور عدالتوں سے سزا یافتہ مفرور مجرم کو لندن منصوبے کے تحت ریاستی سرپرستی میں ایک بار پھر ملک پہ مسلط کرنے کے لیے آئین اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر کر سیاسی میدان میں اتارا گیا. ہمیشہ پس پردہ سمجھوتوں کے سہارے اقتدار میں آنے والے سیاسی بصیرت سے عاری شخص کو عوام کی عدالت میں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. نواز شریف صاحب کو چوتھی بار اقتدار سونپنے کے لیے تمام تر ریاستی سہولت کاری کے باوجود لندن پروجیکٹ کی ناکامی نے منصوبہ سازوں کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا. ووٹ کو عزت دو سے ہماری بات ہو چکی تک کا سفر آخر کار مجھے کیوں بلایا پر آ کر اختتام پذیر ہوا. یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی, اور انہوں نے بتا تاڑنے اور سناولو صاحب نے کہا تھا کہ جناب ساڑھی گل ہو گئی ہے, اس لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے, ہمیں امیدوار بھی مل جائیں گے, ہمیں ووٹ بھی مل جائیں گے, ہمیں سب کچھ مل جائے. بات ان کی صحیح تھی, واقعی ان کی بات ہوئی تھی, اور ایسا ہی ہوا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا, ایسا ہی ہوا. ان کو گھر بیٹھے ان کی جو سیٹیں ہیں وہ 18 سے سیٹیں ان کی پہنچا دی گئیں جناب, 75 تک ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے, اور بغیر ووٹ کے. یہ پہلا الیکشن ہے جو کہ بغیر ووٹ کے سیٹیں دی گئیں, بغیر بیلٹ کے ذریعے سیٹیں دی گئیں, بغیر گنتی کے سیٹیں دے دی گئیں, بس گنتی کر کے کہ اتنی سیٹیں ان کو دے دی گئیں. تو بات ان کی صحیح ہے, بات ان کی ہوئی تھی, اور اس بات پہ عمل بھی ہوا ہے, اور اس معاہدے پہ عمل بھی ہوا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس معاہدے کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا, اور پاکستان کی قوم نے بھی تسلیم نہیں کیا, اور پھر دنیا نے بہت زیادہ شور مچایا, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے سینسرشپ ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور کہا گیا جی کہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونے کا خواب دیکھنے والے شخص کو اس بار اس کے اپنوں نے ہی دغا دے دیا. یہ بات بالکل صحیح ہے, میں مانتا ہوں, کیونکہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سٹینڈ لیتی ہیں اگر چاہتے, اور خاص طور پہ خواجہ آصف اور یہ سارے جو کچن کیبنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی, اگر وہ چاہتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ مریم صاحبہ کو CM پنجاب کی کشش نظر آ رہی تھی, اس لیے انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو اب آپ آرام کریں, میں چچا کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, اب چچا ٹھیک رہیں گے. اقتدار کی حوث میں اندر شہباز شریف اور کیلبری کوئن نے اپنی وزارتوں کی راہ مار کرنے کے لیے نواز شریف کو ہی سیاست سے مائنس کر دیا. یہ ہوا 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے بانی چیئرمین عمران خان اور تحریک انصاف کو واضح اکثریت سے نواز کر اپنا فیصلہ سنا دیا. عوام کے مینڈیٹ کی کھلی توہین کرتے ہوئے مسترد شرح گروہ کے مابین اقتدار کی شرمناک بندربانٹنے کے ملک و معیشت کے لیے نہایت منفی اور سنگین نتائج برآمد ہوں گے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ کام ہوا ہے, جب سے دھاندلی ہوئی ہے, جب سے الیکشن رزلٹ آیا ہے, اور جب سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تب سے لے کے اب تک جناب مسلسل احتجاج ہو رہا ہے. اور نہ صرف احتجاج ہو رہا ہے بلکہ جو معیشت ہے, معیشت پہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور منفی اثرات معیشت پہ مرتب ہو رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہر روز نیچے جا رہا ہے,
جس کا ہم نے دیکھا کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں نمبرز کم ہوئے ہیں, انڈیکس پوائنٹ گری ہے, میرا خیال 100 پوائنٹ گری ہے, ایگزیکٹ میرے پاس نہیں ہے, لیکن نیچے گئی ہے آج بھی اسٹاک ایکسچینج. تو اس لیے ترجمان کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے نہایت منفی اور سنگین نتائج مرتب ہوں گے. عوام اپنے ووٹ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مجرم گروہ پر مشتمل PDM-2 کا تجربہ کسی طور قبول نہیں کرے گی. عوامی مینڈیٹ سے انحراف کی بجائے عوام کے فیصلے کا احترام کیا جائے اور بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں ملک کو معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف گامزن کیا جائے. اب میں آپ کو کچھ خبریں اس کے علاوہ بھی آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کیوں چوری کیا گیا ہے, اس کی کیا نوبت. یہ تو ہے نا لندن معاہدہ جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ایک پورے کا پورا ٹاپک ہے, پوری کی پوری کتاب ہے جو لندن معاہدہ ہے, اور اس میں یہ سارا کچھ اس کے بعد ہوا ہے. گیو اینڈ ٹیک ہے, پاور شیئرنگ فارمولا ہے, میں آپ کو لاتا ہوں آپ مجھے لائیں, میں آپ کو آگے بڑھاؤں گا آپ مجھے آگے بڑھائیں گے, میں آپ کو آپ کے تحفظ کروں گا میں آپ کو کروں گا آپ مجھے تحفظ کریں. تو یہ ایک بندر بانٹ ہوئی ہے جو کہ ہمیں سب نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا. تو اسٹاک ایکسچینج 946 پوائنٹس آج گری ہے ایگزیکٹلی 100 انڈیکس میں 61,207 پوائنٹس پر انہوں نے ٹریڈ کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے کہا ایگزیکٹ نمبر آپ کو بتا دیے جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ شرارتیں ہو رہی ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کو بتا دیا میں نے, ان کو کشمیر سے نوٹس ایشو کروا دیا ہے, آزاد کشمیر سے, اور 9 مئی جو ہے وہ ابھی تک ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور 9 مئی میں کلمہ چوک پر کنٹینر ڈالنے کا کیس جو ہے اس میں 11 PTI رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے, اور اس میں اعظم سواتی صاحب ہیں, زبیر نیازی صاحب ہیں, مراد سعید ہیں, حماد اظہر ہیں, میاں اسلم اقبال ہیں جو کہ نامینیٹ ہیں CM پنجاب کے لیے, امتیاز احمد شیخ ہیں, واسق قیوم عباسی ہیں, مسرت اقبال چیمہ, جمشید اقبال چیمہ, حامد رضا گیلانی اور سیاد خان, اور ان کو سب کو اشتہاری درخواست دے دیا گیا اور درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے اس کے لیے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور تیمور جھگڑا صاحب نے ایک بار پھر وہ بھی میدان میں خیبر پختونخوا کی صورت سے آگاہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ PK 78 پر عاصم خان جیت رہے تھے اور پھر ان کو ہروا دیا گیا. 1000 ووٹ لینے والے کو 25,000 ووٹ جو ہیں وہ دے دیے گئے. حیات آباد میں 5ویں نمبر کا امیدوار کو جتوا دیا گیا. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. ایک اور سیٹ آئی ہے اسی طریقے سے منظر عام پہ, وہ ہے گجرات سے, اور گجرات کی سیٹ کا بھی آپ کو حیرت انگیز, اس میں ایئر چیف کے بھائی تھے, وہ بھی 3رے نمبر پہ تھے. اس میں قمر زمان قائرہ تھے, دوسری میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے, اور مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے وہ پاک فضائیہ کے سربراہ جو ہیں ان کے بھائی تھے سیتو صاحب. تو انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ 3رے نمبر کو اوپر آ کے بٹھا دیا اور ان کو جتوا دیا گیا. یہی ندیم افضل چند صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے اس دفعہ تو ہوا یہ حیرت انگیز طور پہ, میں نے آپ کو بتایا نا, بغیر ووٹوں کے بغیر بیلٹ کے انہوں نے کہا بس دے دیں فارم, جو دل آیا 47 میں لکھ دیا, یہ نمبر اس کو دے دیں, یہ نمبر اس کو دے دیں. یہ سب کچھ ہوا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی آج بولے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آج ہوتی تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اور یہ اس طرح کی بددیانتی نہ ہوتی. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی اور اس کو ریورس کر دیا گیا. PTI نے EVM کا آئیڈیا دیا جسے مسترد کر دیا گیا, اور آج پورے ملک میں انتخابی نتائج پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اگر EVM سے الیکشن ہوتے تو یہ مسائل نہ ہوتے. بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرانی باتیں چھوڑیں, آگے کی طرف بڑھیں. قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈرشپ کو سامنے آ کر رہنمائی کرنی چاہیے. یہاں تو پوری لیڈرشپ کے اندر کر دی گئی ہے جی, انہوں نے رہنمائی کیا کرنی ہے. تو یہی کچھ ہو رہا ہے. اب سب کو احساس ہو رہا ہے اور کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا, کیونکہ 19-20 میں نے کہا تھا کہ 19-20 ہو سکتا ہے, 18-20 بھی ہو سکتا ہے, اتنا فرق ہو جاتا ہے. 2, 4, 5, 7% افورڈیبل ہے, 10% بھی افورڈیبل ہے. لیکن جہاں پہ اب 90% بالکل معاملے کو اٹھا دیں. اور آج ایک اور کام کیا گیا. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے نا, جو صبح ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ساری رات پتہ نہیں کہاں سے ان کو تخیلات میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. تو وہ صبح ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ایک نیریٹو دے دیا جاتا ہے کہ جی آج کا نیریٹو یہ ہے. اور آج کا نیریٹو کیا دیا گیا,
آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو انتخابی نتائج ہیں، یعنی کون ہے، آپ بچے سے پوچھ لیں، دیہات میں چلے جائیں، کسی بھی دور دراز کے دیہات میں چلے جائیں، وہ بتا دیں گے. میں وہ سارا سن رہا تھا بلوچستان میں جو اس وقت ہارے ہوئے امیدوار، جیتے ہوئے امیدوار ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں، وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ملٹری آفیشل سے اور بیوروکریسی سے، ڈپٹی کمشنر سے اور ایجنسیز کے لوگوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی لڑنا نہیں ہے، ہم اپنا جمہوری حق ہے، جمہوری حق مانگ رہے ہیں، آپ جمہوری حق ہمیں دے دیں اور بات کو آگے بڑھائیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس نوعیت کی یہ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی طرف جانا چاہیے اور مینڈیٹس جو ہے، یہ اتنا جو چوری کیا گیا ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا جتنا ہو گیا. اسی لیے آپ کوئی مانے نہ مانے تو یہ نیریٹو بنانے سے نیریٹو نہیں بنتے ہوتے. واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ ایک نیریٹو دے دیں اور ٹی وی چینل چلا بھی دیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، ٹی وی چینل چلا دیں گے، چلانا شروع کر دیں گے اور آپ کا حکم ہے، حکم کے مطابق وہ خبرنامے بھی دے دیں گے، اس کے وہ بنا دیں گے، ڈبے بھی ڈبے بنا کے چلا بھی دیں گے بریکنگ کے طور پہ. اور وہ یہ تھا کہ جی گیلپ سروے جو ہوا ہے الیکشن سے پہلے وہ بالکل درست تھا اور اس کے اکارڈنگلی رزلٹ آیا ہے. اب بندہ پوچھے کہ وہ سروے اگر ساری بات کھل کے سامنے آ گئی تو وہ سروے جو ہے وہ ان کا بھی ان کی اپنی ریپوٹیشن کا مسئلہ بن جائے گا کہ کس طریقے سے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بالکل جو گیلپ نے کہا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی حیرت انگیز بات ہے وہ جو آج دیا گیا. بجائے اس کے کہ کوئی تھوڑا سا بندہ احتیاط کرے، احتیاط کرنے کے بعد واپس چلا جائے، رجوع کر لے کہ غلطی ہو گئی، غلطی نہ صحیح لیکن ایک مینڈیٹ آ چکا ہے اور مینڈیٹ کا ہر کسی کو پتا ہے اور جیتنے والے جن کو جتوایا گیا ہے وہ بتا رہے ہیں جی ہم ہار گئے ہیں. وہ خود آگے بتا رہے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے. اور سوئے ہوئے لوگوں کو، جو لوگ وڈرا کر چکے تھے، ان کو دے دیا گیا، ان کو جتوا دیا گیا. تو یہ پاکستانی یہ جو ہوا جی، وہ کہتے ہیں پاکستانی گیلپ رپورٹ کا عام انتخابات 2024 کے حوالے کیا گیا سروے رپورٹ بالکل درست ثابت ہوئی اور 10 جنوری 2024 کو گیلپ کی شائع کردہ رپورٹ میں ملک کی 3 بڑی پارٹیوں کے حوالے سے انتخابات کی پیشن گوئی کی گئی تھی اور ایگزیکٹ وہ کہتے ہیں جی اسی طرح سے ہو گیا. اب یہ بندہ پوچھے کہ یہ جو اتنی سیٹیں چوری ہوئی ہیں، یہ چوری کے بعد یہ سارا کچھ اس چوری کے بعد یہ سارا کچھ ٹھیک کرنا تھا تو کس نے ماننا ہے؟ نہ قوم مان رہی ہے، نہ ووٹر، نہ جیتنے والے کو بھی پتا ہے، ہارنے والے کو بھی پتا ہے، 5ویں نمبر والے کو پتا ہے. اس حد تک ہوا ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک لبیک اور جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ، پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے بیچارے کہنے کے لیے، اور بلوچستان کی تمام جماعتیں، یہ جو 20 جماعتیں، پہلے تو صرف عمران خان صاحب تھے اکیلے، اب تو سارے کہہ رہے ہیں سوائے 3 جماعتوں کی جن کا چوری کیا ہے، مینڈیٹ چوری کر کے ان کو دیا ہے اور وہ خاموش ہے. باقی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے اور اس کو اگر کیا یہ جو گیلپ کا سروے ہے کیا وہ ری ٹیلی کاسٹ کر کے یا نشر مقرر کر کے کیا وہ سارا کچھ بچا سکتا ہے؟ تو اس پہ ایک مفصل رپورٹ آپ کے سامنے اگر رکھ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو کہیں بھی ڈیفینڈ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ جائیں اور جا کے ڈیفینڈ کر سکیں، یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا. اس لیے جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ واپس آنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس ٹولے کے بس میں نہیں ہے. جس ٹولے کو مسیحا قرار دیا جا رہا ہے اس ٹولے کے بس میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا تھا تو شرح نمو 6.2% تھی، ترقی کی رفتار، معاشی ترقی کی رفتار 6.2% تھی اور پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی اور انڈیا، بنگلہ دیش اور اس ریجن کے سارے جتنے بھی کووڈ کا شکار وہ سارے نیچے جا رہے تھے، پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی، 6.2% تھی اور پیٹرول جو تھا وہ 170 روپے پر لیٹر تھا، ڈالر 178 روپے کا تھا، مہنگائی 12% تھی اور اسی طریقے سے غربت جو ہے وہ کم تھی اور اس وقت کیا ہے مہنگائی 45% ہے، 12% سے 45%. اس میں آپ شہباز گورنمنٹ بھی شامل ہے، اس میں کاکڑ گورنمنٹ بھی شامل ہے، وہ سی ایف آئی سے پہلے بھی، سی ایف آئی سے بعد بھی
یہ ہو رہا ہے ڈالر جو ہے وہ 325 روپے سے 178 روپے تھا، 325 روپے پہ گیا، ابھی بھی 280 روپے ہے، 102 روپے ابھی بھی مہنگا ہے عمران خان صاحب کے زمانے سے. اور مہنگائی آپ کو میں بتا چکا ہوں 12% سے 45% تک چلی گئی ہے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے اور 40 سے 45 تک پہنچ گئی ہے. اور یہی حال کسانوں کا ہے، یہی حال پیٹرولیم پرائسز کا ہے، یہی حال غربت کا ہے، یہی حال بے روزگاری کا ہے. اس لیے یہ ٹولہ یہی ذمہ دار ہے. اگر اس کے ساتھ آپ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس کے ڈسکریڈٹ میں آپ بھی کندھا دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑوا لی جائے اور جان چھڑوا کے واپس آیا جائے اپنے مینڈیٹ کی طرف. جو جس کا مینڈیٹ ہے وہ ان کو دے دیا جائے، جو جس کی ڈومین ہے وہ اس میں رہ کے کام کرے، اور باقی یہ سارے ان اللوں تللوں میں اداروں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے جی اب تک کی اپڈیٹس، میں نے کہا آپ کو شیئر کر دوں، ساری باتیں آپ کو بتا دیا جائے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید خبریں ہوں گی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں جی، آپ کے سوالوں کا جواب بھی لیتے ہیں. اور یہ ہے جناب ایم کیو ایم کو مسلط کر دیا گیا کراچی میں. یہ کہا جا رہا ہے، یہ بالکل بات درست ہے کہ ایک عمران خان صاحب کے انتقام میں، بغض عمران میں، عمران دشمنی میں آپ نے ایک ایسی جماعت کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش کی جس سے کراچی کے لوگوں نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی تھی، اور ان کو بھی جعلی مینڈیٹ دے کے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں وہی ملک کو متحد رکھتی ہیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ووٹ لیا ہے تقریباً 1,80,00,000، اور یہ ریگنگ کر کے اس کو بھی کر رہے ہیں، 2 کروڑ ووٹ لیا ہے. وہ 2 کروڑ عوام کا وہ چیف ہے عمران خان. اس لیے یہ جب آپ کہتے ہیں نا ڈیمولش پی ٹی آئی، تو ڈیمولش پی ٹی آئی نہیں ہوتا، وہ 2 کروڑ ووٹر اور 3 کروڑ جو گھر میں بیٹھا ووٹر ہے، وہ 5 کروڑ ووٹوں کو، 5 کروڑ شہریوں کو، پاکستان کے شہریوں کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیمولش کر دیں. یہ ہوتا نہیں ہے. اور 5 کروڑ ووٹر کا مطلب ہے اس کے ساتھ ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے، اور اس کا پوری خاندان ہے. یہ تو 5 کروڑ خاندان ہے نا. تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیمولش پی ٹی آئی، تو اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہے ہر گھر کی آواز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری جانب ایک تو کٹ پتلی جماعتیں ہیں، ان کو میں ہوا بھر کے ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جی کچھ اور سوالوں کے جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور شیر افضل خان صاحب کے بارے میں جی 9 مئی کا دوبارہ خطرہ، جواب دیا ہے کہ اب ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے، دوبارہ چھوڑیں. یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ الرٹس جاری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور حلیم عادل شیخ صاحب میں نے آپ کو بتایا جی وہ رہا ہو چکے ہیں، سندھ کے صدر ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا رہائی ہونے کے بعد 5 مہینوں کے بعد وہ رہا ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تھی عمران خان صاحب کی تصویر، پورٹریٹ بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہی میرا سب سے بڑا تحفہ ہے اور یہ سب کچھ ہے. باقی جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں گے، اور ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا جائے، لوگوں کو راستہ دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد سرفراز صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا جی آنکھوں میں مٹی ڈالنے والی بات ہے، اور جس کی اکثریت ہے حکومت بنائے نہ کہ زبردستی. ایاک نعبد و ایاک نستعین تنویر احمد بیگ صاحب کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے علی عابد صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور حمزہ خان صاحب ہیں. یہ سارے مسلسل کر رہے ہیں جی، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ اسٹینڈ ود عمران خان، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی پارٹی ہے، آپ کریں، جاری ساری رکھیں، لیکن پرامن رہیں. اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا جی انہوں نے کہا جی کہ عسکری ونگ ایم کیو ایم کو مسلط کر دیا گیا ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان فیڈرل جو پرامن جماعتیں ہیں، ان کو اگر تو ان کے ساتھ عوام ہوتے تو پھر تو یہ سارا گلا شکوہ لوگوں کو نہ ہوتا. لیکن چونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک آرگینک تو ہے نہیں، اور یہ زبردستی کا ایک دیا گیا ہے ان کو مینڈیٹ. تو اس لیے جناب اس مینڈیٹ سے بچنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے جی، اور یہ بھی ایک خبر آ چکی ہے. پارلیمانی پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس بلا لیا گیا ہے. اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ کریں گے صدارت. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب آج فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں.
जेल में बैठे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कैदी नंबर 804 हैं, उनको 3-4 बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन वो अभी भी हैं। और इजलास में जो पाकिस्तान पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, उसमें तमाम 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली को हिदायत की गई है कि वो जहां कहीं भी हैं वो फिलफौर पहुंचे। इस्लामाबाद में होगा पार्लिमानी पार्टी का इजलास और अपनी स्ट्रेंथ शो की जाएगी, ताकत शो की जाएगी, क्योंकि अभी भी लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है और बलूचिस्तान की हुकूमत साजी भी नजर आ रही है जी। आम इंतखाबात में जो लोगों का शऊर है वो बहुत ज्यादा नजर आया है। बलूचिस्तान एक अलग चैप्टर है वो पूरे का पूरा, और वो एक अलग चैप्टर है पूरे का पूरा बलूचिस्तान, क्योंकि उस तरफ कौमी मीडिया जो है वो जा नहीं रहा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है। तो अभी कुछ देर पहले जाम कमाल साहब ने जी कहा है कि बलूचिस्तान में उन्होंने कहा जी कि लोगों ने बेदरेग वोट डाला है, और बेदरेग वोट डाला है और लोग घर से निकले हैं, मना करने के बावजूद निकले हैं। तो ये है जी सिचुएशन, अब तक की इत्तलाआत। इंशाअल्लाह इस सेशन को अभी यहाँ से करते नहीं खत्म, और अगला सेशन में आपको बताएंगे मजीद क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।